الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب زدني علما. صدق اللہ. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی علم کی فضیلت بتاؤں گا کہ علم کتنی بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ میرا علم زیادہ کر. خود ان کو کہا کہ آپ یہ دعا کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا علم زیادہ کر. روح کی غذا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم زیادہ کرنے کی دعا کی، اور جسم کی خوراک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے لیے دعا کی کہ اس نعمت کو مجھ پر زیادہ کر. علم، قرآن، حدیث جو ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے، کیونکہ روح جو ہے قل الروح من امر ربی، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کا جو کھانا پینا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے. قرآن و حدیث وہی جلی اور وہی خفی، دونوں اللہ کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات منہ سے نہیں نکالتے تھے. اللہ تعالیٰ وہی کرتا تھا ان کے دل پہ، تو وہ آگے لوگوں کو بتاتے تھے. تو اس طرح جو ہمارا جسم ہے اس کی غذا زمین سے آتی ہے. ہمارا جسم بھی مٹی سے بنا ہے اور اس کی غذا بھی زمین سے آتی ہے. تو علم جو ہے یہ نور ہے، یہ روشنی ہے. روشنی میں انسان سب کچھ دیکھ سکتا ہے، اندھیرے میں اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اندھا ہو جاتا ہے اندھیرے میں انسان. تو اس لیے علم کے لیے دعا کرو اور علم کے لیے کوشش کرو، علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو. اور علم جو ہے یہ قرآن و حدیث کا جو علم ہے یہ علم ہے. باقی جو دنیاوی علم ہے وہ اس کو علم کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کسب ہے، وہ مال کمانے کے طریقے ہیں. اس میں مال کس طریقے سے آپ نے زیادہ کرنا ہے. وہ علم ہم لوگوں کو یہ نہیں سکھاتا کہ تمہارا اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، تمہارے ماں باپ کا کیا حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، تمہارے ہمسایوں کے کیا حق ہے تم لوگوں کے اوپر، تمہارے بچوں کا، تمہاری بیوی کا. یہ سب ہم لوگوں کو دین سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا دین نازل کیا ہے کہ تمام انصاف کرتا ہے، تمام کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ انصاف، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو. ایسا دین ہے. دین کا مطلب ہی انصاف ہے. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. یوم دین، وہ بھی دین کا دن ہوگا. دین پوچھے گا اللہ تعالیٰ. قبر میں بھی دین کا حساب کتاب ہوگا. مذہب کا نہیں پوچھیں گے، مذہب کا کوئی نہیں پوچھے گا. دین دین دین. تو اس لیے میرے بھائی دین جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور قرآن، اللہ کا کلام. یہ دین ہے اور یہ علم ہے. تو آپ کو میں نے بتایا جیسے باقی جو ہے سب وہ کسب ہے، مال کمانے کے طریقے ہیں. علم یہی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو اور اس کو ہی حاصل کرو، کیونکہ یہ علم جو ہے آپ کو دنیا میں بھی صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا اور موت کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا. یہ علم ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ آخرت تک یہ علم چلے گا. تو ایسی انسان چیز حاصل کرے کہ جو اس کے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے. تو اس لیے میرے بھائیوں اس کے لیے کوشش شروع کر دو کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں، اور پھر ہم لوگوں کو کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکے گا. اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ یہاں پر پیٹرول ڈالنا ہے، یہاں پر ڈیزل ڈالنا ہے، یہاں پر پانی ڈالنا ہے، یہاں پر گریس کرنی ہے، یہاں پر آئل دینا ہے، لگانا ہے،
تو اگر اس کو کوئی بتائے غلط کہ بھائی نہیں بھائی یہاں پر پانی ڈالنا ہے پیٹرول کی جگہ، تو وہ کہے گا نہیں بھائی یہاں پر پیٹرول ڈالنا ہے۔ اگر اس کو علم ہوگا، اگر اس کو پتہ ہوگا تو وہ کہے گا نہیں ایسا نہیں ایسا ہے۔ اگر آپ کو کوئی دین کے متعلق بھی غلط بات بتائے گا، آپ کہو گے نہیں بھائی یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ جیسے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، مولانا ذکریہ صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی اگر آپ عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو بتاؤ، شاید وہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں منہ سے نکالتے ہو جن پر عمل نہیں کرتے۔ اب یہ قرآن کے خلاف ہے، میں ادھر کھڑا ہو گیا، میں نے ان کو کہا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ تو اخلاق کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ وہ لوگ ناراض ہوئے، تبلیغ والے ناراض ہونے تو اللہ کو راضی کرنا ہے ہم لوگوں کو حق بات کرنی ہے، سچ بات کرنی ہے۔ علم یہی سکھاتا ہے کہ حق سچ سکھاتا ہے، علم روشنی ہے، علم نور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو نور کہتا ہے، تورات انجیل کو بھی نور کہتا ہے پہلے، لیکن اس کو انہوں نے خراب کر دیا، 4 اناجیل بنا دیے بڑی بڑی۔ اسی طرح اس قرآن پاک جو ہے اس کو سیکھ کر لوگوں کو سکھاؤ، اس کو سمجھو لوگوں کو سمجھاؤ، اس پر عمل کرو لوگوں کو بھی عمل کرواؤ، یہ علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ وہ علم سکھا مجھے جو مجھے فائدہ دے۔ اب جو علم فائدہ نہ دے، جس علم پہ انسان عمل نہ کر سکے، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم تو وہ ہے کہ جس کے اوپر انسان عمل کرے اور اس کو فائدہ ملے دنیا اور آخرت کا، یا لوگوں کو فائدہ دے۔ علم جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ دے۔ دیکھیں آگ ہے، آگ اگر جلتی ہے نا تو اس سے حرارت نکلتی ہے۔ اگر علم بھی ہوگا تو وہ لوگوں کو دینا ہے، اور اس سے زیادہ ہوگا وہ علم، اس سے کم نہیں ہوگا۔ یہ علم ایسی چیز ہے کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے، آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ۔ یہ قرآن پاک ہمارے حق میں شفاعت کرے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور جس کے خلاف قرآن نے گواہی دی وہ تو گیا، برباد ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے اے ہمارے رب، ان لوگوں نے قرآن کو، میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تمام نبی اپنی اپنی امت کے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ جو تو نے کتاب نازل کی تھی انہوں نے چھوڑ دی، انہوں نے بدل دیا۔ ہم لوگ جو لوگ ہوں گے سب پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنا آخرت کا سامان جمع کرو، اپنی قبر کا سامان جمع کرو، یہ علم حاصل کرو، حرام حلال کا علم حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنے والے کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں پر پھیلا کے، سمندروں میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، یہ جانور، یہ ہر چیز آسمان اور زمین اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ علم حاصل کرنا یہ ہم لوگوں کے اوپر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح یہ حرام حلال کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کم از کم اتنا پتہ ہو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، خود سیکھو۔ علم کے بغیر انسان اندھا ہے، اندھا، آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا۔ علم والا اور جو جاہل ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ جہالت جو ہے یہ اندھیرا ہے۔ جاہل آدمی دیکھو کیا کیا کرتا ہے، یہ جہالت کی وجہ سے سارے گناہ اور سارے ظلم ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو علم ہو جائے تو ان کو خوف پیدا ہو جائے گا۔ عالم جو ہے وہ ڈرتا ہے اللہ سے، جو صحیح عالم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے عالم جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم لوگ اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ عالم نہیں ہیں، ہم لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں کے پاس علم آ گیا صحیح قرآن حدیث کا، ہم لوگ اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا خوف آ جائے گا دل میں۔ علم جنت جہنم کا، آخرت کا، قبر کا، دنیا میں زندگی گزارنے کا، حرام حلال کا،
یہ سب علم ہے، یہ سب معلومات ہیں، یہ حاصل ہوں گی تو ہم کریں گے۔ ایک انجینئر ہے، اگر وہ پڑھ پڑھ کے اگر وہ ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا، بیکار ہے وہ۔ ہاتھ سے کام کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تب جا کے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل انسان تب کرے گا جب علم ہوگا، اگر علم نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ اور اگر غلط علم ہے تو غلط عمل کرے گا، صحیح علم ہے تو صحیح عمل کرے گا، قرآن و حدیث کا علم ہے تو صحیح عمل کرے گا، وہ رسول اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال کرے گا۔ اور اگر اس کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، لوگ بھی اس کو گمراہ کریں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوگا۔ اور اس قرآن حدیث کے علم کو جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسے حاصل کرنا ہے، ایسے اس پر عمل کرنا ہے جیسے انہوں نے بتایا، جیسے صحابہ کرام نے کیا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اپنی مرضی سے کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی قرآن سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اور اسی قرآن سے ہدایت دیتا ہے، اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے فرما بردار ہو جاؤ، صحیح مسلمان ہو جاؤ، دل سے اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کا ڈر اختیار کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم سکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں یہ بھی فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو علم سکھائے گا، اور وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ انسان علم سیکھے گا۔ تو اس لیے اللہ کا تقوی تھوڑا سا اختیار کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کیسے علم سکھاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔